بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے اپنے ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ ریڈ کرنی ہے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچرڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آج کل میں بہت زیادہ بزی ہوں، بہت زیادہ، مطلب اتنی زیادہ۔ میں صبح 8 بجے کی شروع ہوتی ہوں اور رات کو 12-1 بج جاتا ہے فری ہوتے ہوتے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میری تھیسس کی ڈیڈ لائن آئی بھی ہے، تو اسی چیز میں نا میں بہت زیادہ بزی ہوں، مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں مل رہا، ریکارڈنگ کا بھی ٹائم نہیں مل رہا۔ تو ابھی میں آپ لوگوں کے لیے تھوڑی جیسے ہو سکا نا کہ آپ لوگوں کے لیے ٹائم نکال کے نا اپنا کام چھوڑ کے آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کر رہی ہوں، لیکن نا اب ایپیسوڈ نا پہلے کی نسبت تھوڑی چھوٹی ہوئے گی۔ اور دوسری بات کیا کہنے لگی تھی، ہاں، اگر کسی دن نہیں آتی نا تو کوشش کروں گی کہ آپ کو کوئی بھی ناول مطلب اپلوڈ کر دوں تاکہ آپ لوگ انجوائے کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے اب یہ کسی نے نہیں کہنا کہ پرانے ناول اپلوڈ کر رہی ہے یا کیا کر رہی ہے، میں اب یہ ایپیسوڈ چھوٹی ہے، انشاءاللہ کوشش پوری ہوگی ایپیسوڈ دینے کی، لیکن ابھی نا میرا بہت برا حالات چل رہے ہیں یار۔ اے اللہ، دیکھو جوڑ دکھ رہا ہے میرا نا۔ صبح 8 بجے سے لے کر تو جا کے بیٹھ جاؤ چیئر کے اوپر ہی، پہلے بہت بیٹھے سارا دن اس کو اسپیکٹرس کو سالو کر رہے ہیں آج کل، تو وہ بس حشر نشر ہو جاتا ہے بیٹھ کے نا کرتے ہو۔ ابھی بھی میں اس کو کر کے ہٹی ہوں، اور پھر ایک چیز کے اوپر ڈبل ٹرپل محنت لگ رہی کرتے ہیں، وہ سمجھانے والے بھی ادھر ہے، سمجھنے والے بھی ادھر ہے، ایسا آپ بنے آتے ہیں۔ خیر آئے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ حارث تم ہو؟ وہ دونوں اس وقت اس کی شاپ میں آئے تھے۔ حارث جو کسی گاڑی کو ٹھیک کرنے میں مصروف تھا، دو اجنبیوں کو دیکھتے ان کی طرف آیا۔ جی میں حارث ہی ہوں، آپ لوگ؟ وہ دونوں کو پہچاننے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ ہمیں تم نہیں جانتے پر ہم تمہیں جانتے، تم باری کے دوست ہو نا؟ ان میں سے ایک بولا۔ حارث باری کے نام پر چونکتا ہوا سر ہلا گیا۔ ہمیں باری سے ملنا ہے، کہاں وہ؟ 1 سال سے تو میں بھی اسے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے بھی نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ اس کے بتانے پر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب تمہاری بات کا؟ تمہارا دوست تھا تو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا دوست تھا، میں مانتا ہوں، پر مجھے نہیں پتا کہ وہ اب کہاں ہے۔ آج سے 1 سال اور 6 ماہ پہلے وہ اسی طرح ایک دن میری شاپ پر آئے اپنی بائک ٹھیک کروانے، پھر وہاں سے ہماری دوستی شروع ہوئی اور 1 سال پہلے وہ اچانک غائب ہو گیا۔ میں نے کافی بار اس کو ڈھونڈا جہاں اس کے ملنے کے امکان تھے، مگر وہ نہیں ملا اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ حارث نے تفصیل سے بتایا۔ دونوں نے اس کے چہرے پر سچائی کی جھلک دیکھتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا۔ کیا تمہارے پاس اس کی کوئی تصویر ہے یا تم ہمیں اس کی شکل بتا سکتے ہو؟ تصویر تو کوئی نہیں ہے میری پاس اس کی، ہاں اس کی شکل و صورت بتا سکتا ہوں۔ بہت زیادہ خوبصورت تھا، کلین شیو رہتا تھا، آنکھوں کا کلر لائٹ براؤن تھا، ستما ناک اور بھرے ہونٹ، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بہت زیادہ چارمنگ تھا، اس لیے تو ہائمہ رائے مرتی تھی اس پر۔ ہائمہ رائے کے نام پر دونوں چونکے تھے۔ ہائمہ رائے؟ ہاں، وہ ریس دیکھنے آتی تھی، وہی باری کی محبت میں مبتلا ہوگی، اور حیرت کی بات ہے 1 سال سے میں نے اسے بھی ریس کے میدان میں نہیں دیکھا۔ حارث خود بھی کنفیوز تھا، یہ سب سوچ کر کہ دونوں ایک ساتھ غائب ہوئے تو کیوں تینوں کی لگے ہوں دے انہوں نے غائب، تو ماما لگنا انہوں دا۔ اچھا بہت شکریہ تمہارا، اب ہم چلتے ہیں۔ وہ دونوں جانے لگے۔ آپ لوگ کون ہیں اور باری کے بارے میں کیوں جاننا چاہ رہے ہیں؟ حارث کے بات پر اس کی طرف مڑے۔ ماں صدقے چلے جائے حارث صاحب، تھوڑے چھیتی سوال نہیں پوچھ لیا؟ پھور انہوں نے گھر دی ان دی اولاد دی ساری خبر دے کے اس تو بعد پوچھ لینا تو کون آ؟ ہمارا تعلق پاک آرمی سے، اور تمہارا دوست باری کوئی عام انسان نہیں بلکہ قانون کا بہت بڑا مجرم ہے۔ وہ دونوں اسے حد تک وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ حارث ششدر سے ان کی بات کا مطلب سمجھتا وہیں کھڑا رہ گیا۔ چل کھلو اتارو۔ شادی کے دوسرے دن ہی غائب ہوتا اقرب ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ اسپی جان اور شہناز بیگم کی فلائٹ تھی، وہ دونوں مسلسل غصے سے اقرب کو کوس رہی تھی۔ دیکھو تو اسے ابھی تک نہیں آیا، ہمارے جانے کے بعد یہ اس طرح دن کا خیال رکھے گا؟ شہناز بیگم کو رہ کر اس پر تاؤ آ رہا تھا۔ ماما آپ کو تو پتہ ہے اس کی جاب بھی ایسی ہے، میری بات ہوئی تھی اس سے، وہ اتنے دن اس لیے نہیں آیا کہ سارا کام ختم کر کے پورا 1 ماہ ریلیکس ہو کر ادن کو ٹائم دے سکے۔ ہمیشہ کی طرح صدف آپا نے اس کی سائڈ لی تھی، جس پر وہ دونوں کچھ پرسکون ہو گئے۔ صدف آپا اور حسن بھائی ان کو ایئرپورٹ چھوڑنے چلے گئے تو ادن اپنے کمرے میں آ کر سو گئے۔ 2 گھنٹوں بعد کچھ کھٹکے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو اقرب کو وارڈروب میں کپڑے نکالتے پائے۔ آپ اب آئے؟ بیچا اور ماما کتنا ویٹ کر کے گئی ہیں آپ کا؟ وہ اٹھ کر بیٹھتی، خود کو کچھ کہنے سے باز نہ رکھ پائی۔ ابھی ان کو مل کر سی آف کر کے آئے، کسی کام میں پھنس گیا تھا، پھر وہیں سے سیدھا ایئرپورٹ چلا گیا۔ مجھ سے بتاتا واش روم میں گھس کے ادن بال سمیٹ کر بیڈ سے اتری، ٹائم دیکھا جہاں رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ ڈنر کے خیال سے کچن میں جہاں خانزامہ کھانا ٹیبل پر لگا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اقرب بھی بلیک شلوار کا سوٹ میں نکھرا سا ٹیبل پر آ پہنچا۔ کیا تم ڈنر کے بغیر ہی سو گئی تھی؟ ہاں میرا دل نہیں کر رہا تھا، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ کیوں؟ اقرب نے گہری نظروں سے دیکھا، وہ کچھ بجھی لگی۔ بی جان اور ماما کے بغیر دل نہیں لگ رہا میرا۔ لڑکی ابھی سے؟ ابھی تو کچھ گھنٹے ہوئے ان کو، اور فکر نہ کرو تمہارا دل لگانے کو میں ہوں نا، وہ مسکرایا۔
آپ کا کیا بھروسہ چاہے پھر سے غائب ہو جائے. وہ اس کے اچانک غائب ہو جانے پر چوٹ کرتے ہوئے بولی. میری جاب ہی کچھ ایسی ہے یار. وہ سر کھجانے لگا. کیا جاب ہے آپ کی؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی دیکھ رہی تھی کہ وہ 10-15 دنوں کے لیے غائب ہو جاتا تھا, کہاں ہوتا تھا یا کچھ, یا کیوں وہ آج تک نہ سمجھ سکے. بزنس ہے, باقی تفصیل پھر کبھی صحیح. تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاپا سے بات ہوئی تمہاری؟ اقرب کے سوال پر سر نفی میں ہلا گئی. مجھے دو ان کا نمبر, میں ٹرائی کرتا ہوں. نہیں آپ رہنے دیں, میں خود ہی کر لوں گی. وہ جلدی سے منع کر گیا. اقرب چوہان ہاتھ نیپکن سے صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا. میں چاہتا ہوں کہ تم جلدی ان کو منا لو, کیونکہ اب انتظار ذرا مشکل ہو جائے گا. اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں بولتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا, جبکہ ادن دھڑکتے دل کے ساتھ وہیں بیٹھی رہ گئی. ادن بی بی نے تو ماما جی تھے منانا ہو نہ مناوے. انوار صدیقی غصے سے بلبلاتا ادھر ادھر کے چکر لگانے میں مصروف تھا. تبھی اس کی نگاہ اپنی طرف آتی قرت کھٹک پر پڑی. کیا بنا؟ وہ چھوٹتے پوچھنے لگا. ہو گیا کام, وہ مسکراتے ہوئے بولی. انوار صدیقی نے پرسکون سانس خارج کی. اللہ آ قرت کھٹک دیا بغیرت دی بندی ہے. ویری گڈ. وہ کیکتن خوش ہوا تھا. اگلا ٹارگٹ پوچھا گیا. کیپٹن مرتقی یزدانی. اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھلک رہی تھی. اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم اس میں بھی کامیاب ہو جاؤ گی. میں آپ کو ناراض کرنے کا رسک کیسے لے سکتی ہوں بھلا؟ اور میں تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا مائی سویٹ ہارٹ. صدیقی کا موڑ آشکانہ و آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے وہ قرت کے اوپر جھکا, مگر وہ نرمی سے اپنے سے دور کر کے. اف قرت ڈارلنگ, ایک تو تم قریب آنے نہیں دیتی. وہ بدمزہ ہوا. ابھی میں بہت خاص مشن پر ہوں سر. ابھی آپ کا میرے قریب آنا ٹھیک نہیں. مشن ختم ہو لینے دیں, پھر جتنا کہیں گے قریب ہو جائیں گے. قرت نے اس کی آنکھوں میں جھانکا. وہ ہنستے ہوئے سر ہلا گیا. چلو کوئی نہیں, جہاں اتنا انتظار کیا وہیں اور سے. ہامر رائے کو کس نے قتل کیا تھا سر؟ وہ اچانک پوچھ بیٹھی. انوار صدیقی چونک کر اس کی طرف مڑا. تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ الٹا سوال کیا گیا. آرمی والے باری کو ڈھونڈ رہے تھے, اب ہائمہ رائے کی تلاش میں, پر اس کا تو قتل ہو چکا ہے. نہ تو اسے کون مار سکتا تھا؟ باری نے قتل کیا تھا ہائمہ رائے کو, کیونکہ باری آرمی کا ایجنٹ تھا. اس کے انکشافات پر قرت حیرت ہوئی. اگر وہ آرمی کا ایجنٹ تھا تو پھر آرمی والے اسے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ دوسرا وہ 1 سال سے غائب کہاں ہو گیا؟ ان باتوں کا جواب تو تمہیں آرمی والے ہی دے سکتے ہیں, کیونکہ ان کی کوئی چال ہے جس میں وہ ہمیں الجھانا چاہتے ہیں. انوار صدیقی کی بات پر وہ بھی متفق ہوتی سر ہی لاگی تھی. اچھا اب تم جاؤ, ہمارا زیادہ یہاں رکنا ٹھیک نہیں. صدیقی کے اشارے پر وہ اپنی گاڑی کی طرف آئی. ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے مجھے مرتقی یزدانی کے قریب جانا پڑے گا. گاڑی چلاتے ہوئے یہی سوچ اس کے دماغ میں تھی. چلو جی جاؤ قریب. تھانوں روکیا کسی نے. کیا بات ہے, کچھ غصے میں لگ رہے ہو؟ اقرب چوہان نے کافی کا گھونٹ پھڑتے باسل کی طرف دیکھا. یار وہی گھسا پیٹا قانون, ایک مجرم کو پکڑتے ہیں اور اس کے سارے محافظ جاگ پڑتے ہیں. اگر یہ سسٹم پاکستان میں چلتا رہا تو کب ہم قاتل اور ڈرگز مافیا اور ان کالے دھندے کرنے والوں کا صفایا کریں گے. سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے چند کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے اپنا ایمان, اپنا زمین بیچ کر اپنے کے دشمن بن بیٹھے ہیں. بازل خان جس نے ذکی کو پکڑنے کے لیے اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے اپنا پورا زور لگایا تھا, اس کا اتنی آسانی سے جانا ہضم نہ کر پا رہا تھا. پر مجھے پورا یقین ہے کہ جب تک تم جیسے ایماندار آفیسرز اپنا کام کرتے رہیں گے تب تک یہ لوگ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. انشاءاللہ ذکی کو میں چھوڑوں گا نہیں. اس دفعہ ایسا پکا ثبوت ڈھونڈوں گا کہ اوپر تک بھی جانا پڑا تو میں جاؤں گا. اس کا لہجہ پر اعتماد تھا. اوکے ضرور. ویسے یہ ذکی ہے کیا؟ اقرب چوہان اس کے منہ سے کئی دفعہ اس کا نام سن چکا تھا, اس لیے پوچھ بیٹھا. 2 نمبر بندر, ڈرگ سمگلر, لڑکیوں کا بیپاری اور قتل و غارت ہر کام کرتا ہے. وہ کرپٹ سیاستدان اور بزنس مین کی کسی کمزوری پر ہاتھ ڈال کر ان کو انگلیوں پر نچانا اور اپنا کام نکلوانا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے. پھر تو پہنچ اوپر تک ہوگی اس کی. ہے تو ایک رات بھی حوالات نہیں ٹھہرنے دیتے سالے کو. بازل کے لہجے میں اس کے لیے نفرت صاف محسوس کی جا سکتی تھی. تم کوشش کرو اپنی, اگر میری مدد کی ضرورت پڑی تو میں حاضر ہوں. اب اجازت تو پھر کبھی ملتے. اقرب اٹھ کھڑا ہوا تو بازل نے بھی اس کی تقلید کی. ساتھ ہی چلتے ہیں. بازل نے اس کے ساتھ ہی قدم بڑھا دیا. ہاں بولو پٹھان. موبائل کان سے لگاتے ہوئے بولا. تمہارے لیے خوشی کی خبر ہے ذکی. اجمل پٹھان کی آواز کچھ پرجوش تھی. اور میرے کان ترس رہے اچھی خبر کے لیے. تو پھر سنو, سلطان تم سے ملنے کے لیے راضی ہو گیا. کیا واقعی میں؟ وہ خوش ہوا تھا. 100% سچ. میں نے اسے تمہارے بارے میں بتایا کہ تم کتنا پاورفل آدمی ہو, تو وہ بہت امپریس ہوا تم سے. پٹھان صاحب دل جیت لیا آپ نے ذکی کا. وہ اسی خوشی میں اگلے مال کا سارا پروفٹ آپ کا. وہ سخی بنا جس پر اجمل پٹھان خوش ہو گیا. مہربانی. اب کل وہ ٹائم بتایا کر کہ کہاں ملے گا وہ تم سے. میں تمہیں بتا دوں گا. اچھا پھر میں فون رکھتا ہوں. کھٹاک سے فون بند کر دیا کہ ذکی کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھو لیا. سلطان رائے, مائی سویٹ ہائمہ رائے کے لوننگ پاپا. وہ ہنسا تو پھر ہنستا ہی چلا گیا. ہیں گاڑی خراب نہیں تھی, بس اگر اسے خراب کر کے وہ اسی راستے میں کھڑی ہوگی جہاں اس کی سوچ کے مطابق مرتقی یزدانی نے گزرنا تھا. اور بالکل ویسا ہی ہوا. کچھ دیر بعد اسے مرتقی کی گاڑی آتی دکھائی دی تو ہاتھ ہلا کر لفٹ مانگنے لگی. ارے آپ. مرتقی کی گاڑی روکنے پر وہ اس کے فرنٹ دروازے پر جھکتی حیرانگی کا تاثر دینے لگی. وہ اصل میں میری گاڑی خراب ہو گئی ہے, کیا آپ مجھے لفٹ دیں گے؟
اس کی خاموشی پر اپنے مطلب پر آئی۔ جی آئیے، مرتقی کے کہنے پر قرت مسکراتی ہوئی فرنٹ ڈور اوپن کر کے ٹک گئی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اس میں شکریہ والی کون سی بات ہے؟ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا ہے صرف میں لفٹ دے دیتا۔ مرتقی کا لہجہ پچھلی ملاقاتوں کے برعکس تھا۔ کہاں جا رہے تھے تم؟ اس پر گہری نگاہ ڈالی گئی۔ آفس سے گھر جا رہا ہوں۔ تم کہاں اترنا پسند کرو گی؟ ابھی سے تنگ آ گئے ہو کیا؟ اس کی بات پر مرتقی نے حیرانگی سے دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ ابھی سے کیا مراد ہے تمہاری؟ کیسے زیادہ سفر کرنے کی خواہش ہے؟ اگر کہوں ہاں تو؟ لب و لہجہ دل افروز تھا۔ وہ مرتقی یزدانی تھا، لوگوں کے چہروں سے اس کے دل کی کیفیت جان لیتا تھا۔ تو میں حاضر ہوں، دل و جان سے۔ وہ گاڑی کا موڑ کاٹتے ہوئے مسکرا کر بولا، جس پر قرت زیر لب مسکراتی۔ دونوں اپنی اپنی نظر میں ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے تھے، بنا یہ سوچے کہ اصل میں کوئی ان دونوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ پر دور پھٹے منہ تڑے دھونا دیتے ہی تڑے دھونا نہ موئے موئے ہوئی نیچے تن پتہ لگنا۔ آج صبح سے بارش زور و شور سے ہو رہی تھی اور عدن کی چاند تھی کہ لبوں پر آئی ہوئی تھی۔ اسے شروع سے رات کی بارش اور بادلوں کی گرج چمک سے ڈر لگتا تھا، اور ابھی بھی بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور بجلی کی چمک اس کی جان ہلائے دے رہی تھی۔ اقرب پلیز جہاں بھی آ جائے۔ وہ اقرب کی واپسی کی دعائیں کرنے لگی۔ اسے کال کرنے کا سوچ کر سیل اٹھایا، پر اگلے لمحے خود کو کوس کر آئے گی کہ نمبر تو اس کے پاس تھا ہی نہیں، اور کہاں کبھی اقرب نے اسے کال وغیرہ کی تھی، اور اگر لائٹ چلی گئی تو؟ یہ سوچ کر ہی وہ خوف سے سفید پڑنے لگی۔ تب اسے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تو اقرب کا سوچ کر کچھ پرسکون ہوگی، جو 2 منٹ بعد ہی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ شکر ہے آپ آ گئے، ورنہ میرا تو ڈر کے مارے دم نکل رہا تھا۔ مجھے بھی یہی خیال آیا تھا، اس لیے تو کام ادھورا چھوڑ کر بھاگا چلا ہے۔ وہ مسکرا کر بولتا ہے، اس کے قریبی بیڈ پر ٹک کر شوز اتارنے لگا۔ ویسے بہت ڈرپوک ثابت ہوئی ہو، اتنی سی بارش سے گھبرا گئی۔ وہ شرارت کے موڈ میں تھا، اس لیے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا جو اب کچھ خفگی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ اتنی سی بارش ہے، اور بادلوں کی آواز سنی آپ نے؟ ہاں تو اتنا زبردست ساؤنڈ کریٹ ہو رہا ہے۔ بارش اور بادلوں کی گرج چمک، میرا تو آئیڈل موسم ہے۔ بڑی خواہش تھی ساون کی پہلی بارش اور میری بیوی اس میں بھیگے، پر اف، بڑی ڈرپوک بیوی ملی مجھے تو، اور بہت ان رومانٹک بھی۔ وہ اسے تب دلانے کی کوشش کر رہا تھا جس میں وہ کامیاب بھی رہا۔ نیلی آنکھوں میں غصہ چھلک رہا تھا۔ وہ نروٹھے انداز میں بیڈ سے اتر کر جانے لگی، مگر اقرب نے اس کی کلائی کو جھٹکا دے کر اسے اپنے اوپر گرا لیا۔ چھوڑے مجھے، وہ اپنا آپ چھڑانے لگی، مگر اقرب نے بیڈ پر منتقل کرتے ہوئے اس کی دائیں بائیں بازو رکھتے ہوئے اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ اب چھوڑنا تو ناممکن بن گیا لڑکی، اقرب نے پیار سے اس کے چہرے پر بکھری چند لٹوں کو سنوارا۔ اقرب آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ وہ اپنے پر سے اس کا دھیان ہٹانا چاہتی تھی۔ فی الوقت تو تمہاری قربت کی پیاس پاگل کر رہی ہے۔ نہ صرف لب و لہجہ بہکا تھا، بلکہ بہکی بہکی حرکتیں بھی کرنے لگ پڑا تھا۔ عدن اس کی بڑھتی شوق جسارتوں پر گھبرا اٹھی تھی۔ اقرب آپ نے اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر روکنے کی کوشش کی گئی، مگر وہ ان لمحوں کی گرفت میں قید ہوتا ہے اس کے چہرے پر چھپتا ہے، اس کی بولتی بند کروا گیا تھا۔ وہ تو کاٹا تو بدن میں لہو نہیں کی طرح سن ہو گئی تھی، جو قربت کے مدہوش کن نشے میں ڈوبتا ہر حد پار کر رہا تھا۔ عدن کی ہر مزاحمت اس کی باہوں میں دم توڑتی چلی گئی، جو دیوانہ وارث کے ایک ایک نقوش کو چومتا اپنا ہر جماتا چلا گیا۔ ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کرتا اس پر جھکا، جو مکمل خود سپردگی کی بخشتی آنکھیں موند کی۔ ایک بارش باہر اڑتی تو ایک بارش اندر اڑتی، جو عدن کے وجود کو اپنی محبت سے بھگوتی چلی گئی۔ اس کا پور پور اس کی چاہت کی بارش میں بھیگ کر نکھر گیا تھا۔ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے اس کی آنکھ بھی کافی دیر سے کھلی تھی۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ اٹھا تو ایک نگاہ عدن کی تلاش میں پورے کمرے میں دوڑائی، مگر وہ کہیں نہ تھی۔ بیڈ سے اٹھ کر وارڈروب سے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ جب 10 منٹ بعد فریش ہو کر آیا، تب بھی عدن کو کمرے میں نہ پا کر کچھ حیران ہوتا ٹاول کو سٹینڈ پر رکھ کر باہر آیا تو نگاہ عدن پر پڑی، جو یلو سوٹ میں نکھری نکھری ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھی تھی، نم بال پشت پر بکھرائے، موبائل کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے کچھ مضطرب سی لگی تھی۔ عدن بہت نرم پکار تھی، مگر وہ پھر بھی ڈر کر اچھلی۔ گود میں پڑا موبائل زمین پر سجدہ ریز ہوا تھا۔ اقرب نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، جو پہلے کچھ گڑبڑائی، پھر شرم سے سرخ پڑتی نظر کے ساتھ چہرہ بھی جھکا گیا۔ اقرب چوہان اس کے قریب آئے، زمین پر پڑا موبائل اٹھا کر صوفے پر رکھا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھایا۔ تم اب میری طرف دیکھ سکتی ہو، ویسے شکل اتنی بری بھی نہیں ہے میری۔ وہ اس کے مسلسل جھکے سر پر چوٹ کر گیا۔ نہیں، وہ کچھ کہنے کے لیے نظریں اٹھائی تھی، مگر اس کی شریر آنکھوں کو دیکھ کر پھر سے لالہراہ ہو گئی۔ جس کی شرمائی کیفیت اور اداؤں سے محظوظ ہوتا ہے، اس کی خوشبو بکھیرتے نم بالوں میں چہرہ چھپا گیا۔ بہت ظالم ہو یار، اپنی ایک ادا سے میرے ہوش و حواس چھین لیتی ہو۔ بوجھل لہجے کی گمبھیرتا نے عدن کے پورے وجود میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑا دی، اور وہ رفتہ رفتہ اس کے پھر سے قریب جا رہی تھی، جو اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ کر اس کی دھڑکنوں کو رفتار بڑھا گیا تھا۔ بہت جان لیوا قربت تھی، جس میں پھر سے وقت ریت کی طرح پھسلتا جا رہا تھا۔ دل تو کرتا تمہیں اپنے سینے میں قید کر لوں، قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اقرب چوہان کا جینا اب تمہارے بغیر مشکل ہو جائے گا۔ دل میں اتر کر روح میں اترتی جا رہی ہوں یار۔ نیلی آنکھوں کو باری باری چومتا اپنی ہار کا اعتراف کر گیا، جو بڑی مشکل سے اقرب سے خود کو آزاد کرواتی ہوتی تھی۔ میں ناشتہ لگواتی ہوں، آپ آ جائیں۔ بنا دیکھے بولتی وہ چلی گئی۔ اقرب چوہان کو اس کا رویہ کچھ عجیب سا لگا۔ کوئی ناراض تو نہیں کہ میں نے عدن کو اس کے پاپا کے وہاں جانے تک ٹائم نہیں دیا تھا؟ یہ سوچ آتے وہ خود کو کوس کر آ گیا کہ کیوں جس بات میں آ کر بنا اس کی مرضی پوچھے اپنا استحقاق جما گیا تھا۔ منانا پڑے گا، ورنہ اس کا روٹنا جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکلا۔
جا منا لا جا کے نکاح کرتے ہوئے تینوں ابا جی کا خیال نہیں آیا، ہوں بہتی ابا جی دی کڑی بنی ہوئی ہے۔ کرت کھٹک کے داؤ نے آخر اپنا تیر مرتکوی دانے کے سینے میں پیوست کر ہی لیا۔ بڑھتی ہوئی ملاقاتوں کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے کافی قریب آ گئے تھے، دونوں ایک دوسرے کو اپنے قریب لاتے ایک دوسرے کا کام آسان کر رہے تھے۔ تم نے کبھی اپنی فیملی کے بارے میں نہیں بتایا مجھے؟ کرت کے سوال پر مرتکوی نے کندھے اچکائے۔ تم نے کبھی پوچھا ہی نہیں؟ اب پوچھ رہی ہوں، اب بتا دو۔ بتانا کیوں، ملاقات ہی کروا دوں گا نا، تاکہ اب اس سے آگے بات چلائی جائے۔ مرتکوی کے منہ اشارے پر وہ دل ہی دل میں تمسکر اڑاتی بے ظاہر مسکرائی۔ پیسے میں ایک حساب لایا، اتنے ناول دے سارے منڈے بڑے تھوڑے ہوئے آ، اور مرتکوی دے نال او دیکھو اودے نال سیٹنگ کر لی۔ او ہائے مہارائے باری دے کول گئی سی، او نے اودے نال سیٹنگ کر لی۔ او ادن بی بی اتھے آ گئی، کرب صاحب نے اودے نال سیٹنگ کر لی۔ اوکے کیوں نہیں، تم یہ آرمی والوں کے ساتھ بہت دوستی کر کے بیٹھے، کیوں تمہیں آرمی والے نہیں پسند؟ جواب دینے کے بجائے سوال داغا گیا۔ مجھے پاک آرمی سے بہت پیار ہے، پر مجھے آرمی والے زہر لگتے ہیں۔ اس کی عجیب و غریب بات پر وہ حیرانگی سے دیکھنے لگا جو آرام سے پاستہ کھانے میں مصروف تھی۔ شکر ہے تمہیں میں زہر نہیں لگتا، بے اختیار زبان سے نکلا۔ تم کون سا آرمی میں ہو؟ آرمی والے کا دوست تو ہوں نا۔ اس نے بات سنبھالی تھی اور کنکھیوں سے اسے دیکھا جو سر لاتی دوبارہ کھانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے اپنی اصلیت چھپا رہے تھے، دل ہی دل میں مسکرا دی کہ دونوں ایک دوسرے کی اصلیت جانتے تھے، دونوں اس چیز سے واقف نہ تھے۔ کتنا بے وقوف ٹارگٹ ملا اس پر، وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ دشمن اوپر سے بے وقوف، کافی مزہ آنے والا کیپٹن مرتکوی یزدانی۔ لاکھ لعنت تڑے دونوں تے، دونوں ڈنگر دماغوں ویلے۔ انہوں نے پتہ نہیں میشن تے بھیجے ہے کنے۔ اس کی آنکھوں میں بھی تمسکر تھا۔ ایک تو جسے دیکھو جہانہ جہانہ کرتا پھرا، جہانہ اتنی فارغ نہیں کہ سب کے بلانے پر دوڑی چلی آئے۔ ہاں، وہ اپنے بالوں کو چھٹکے سے پیچھے کرتی سامنے موجود گارڈز کو گھورنے لگی۔ تمہیں تو اس چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ سلطان نے تمہیں خود یاد کیا، لوگ تو سلطان سے ملنے کے لیے ترستے ہیں۔ ان میں سے ایک گارڈ نے اسے اس کی خوش قسمتی سے آگاہ کیا تھا۔ تو جہانہ بھی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، دبئی کے شیخ تک میرے در پر آتے ہیں۔ تم لوگوں کا سلطان کیا چیز ہے؟ وہ سلطان کی اندیکھی پرسنالٹی سے ذرا متاثر نہ تھی۔ دونوں نے حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر گاڑی کے سلطان ولا میں رکتے ہی دونوں اترے اور اس کا دروازہ کھول کر اسے بھی اترنے کا اشارہ کیا۔ بڑی گرمی ہے، امبریلا میرے سر پر کرو ورنہ میرا کلر خراب ہو جائے گا۔ وائٹ روش پر اپنی اونچی ہیل سے ٹک ٹک چلتی اپنے آرٹیفیشل بالوں کو ہاتھ میں گھماتی خود کو شاید مس ورلڈ تصور کر رہی تھی۔ اچھا خواجہ سرا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا سلطان نے شی میل کے اندر دیکھا کیا؟ بس یہی کہ اپنی ہجڑوں کی پارٹی کا گرو ہے یہ بس؟ اس کے پیچھے چلتے دونوں نے ایک دوسرے سے اظہار خیال کیا جو کب سے سوچ رہے تھے۔ صرف پارٹی کا نہیں، گینگ کا گرو، اور یہ رائے صاحب کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے۔ دوسرے کی اطلاع پر سر ہلا گیا۔ ایک بڑے سے ہال میں داخل ہوتی وہ ارد گرد دیکھنے لگی، پھر صوفے پر دونوں پاؤں پر کر کے آلتی پالتی مار کر ان گارڈز کو دیکھنے لگی۔ جاؤ جلدی بلاؤ اپنے سلطان کو، اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے میرے پاس، رات کو کسی فنکشن پر بھی جانا ہے مجھے، اور ہاں کوئی ٹھنڈا منڈا بھی پلاؤ مجھے۔ نکالتے سے یہ بارو آئیے گلی پانی تاڑی تے پوچھو۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے ایک لت سے پان کی پڑیاں نکال کر منہ میں رکھ لی اور پان کو کھاتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے شاید سوٹڈ پوٹڈ سلطان ہی چل کر آ رہا تھا۔ 60 کی عمر کا وہ آدمی اس کے قریب آ کر رکتا اسے دیکھنے لگا جو بے تاثر چہرے لیے پان کھانے میں مشغول تھی۔ سلطان نے باریک بینی سے اس کا جائزہ لیا۔ پنک سوٹ میں دوپٹہ گلے میں ڈالا تھا، چہرے کا گندمی رنگ جس پر میک اپ کی تہیں جمی ہوئی تھی، آنکھوں میں لمبا سا کاجل، کانوں میں بڑے بڑے ایئر رنگز اور ہاتھوں میں رنگ برنگی چوڑیاں، آرٹیفیشل بالوں کی چٹکیاں آگے کیے وہ اپنے حلیے سے بھی اپنی ذات کا پتہ دے رہی تھی۔ او تو تم ہو جہانہ، نور بازار کا گرو؟ سلطان اس کے سامنے والے صوفے پر براجمان ہوا۔ جب ساری خبر ہے تمہیں تو پوچھتا کاہے کو ہے؟ کام کی بات پر آؤ۔ ملازم کے ہاتھوں جوس کا گلاس لیتے ہوئے کچھ رکھائی سے بولی۔ سلطان کو اس کا انداز کچھ ناگوار گزرا، مگر اپنے فائدے کے لیے گدھے کو باپ کیا خود بھی گدھا بن جایا کرتا تھا۔ اچھا جی، لوگ صرف تیری ظاہری شکل کو جانتے ہیں پر میں تمہاری اصلی شکل سے بھی واقف ہوں جہانہ۔ سلطان نے اپنی سگریٹ جلائی۔ بتا کیا ہے اصل شکل میری؟ اس کا وہی انداز تھا پر اعتماد۔ یہی کہ تم وڑائچ کے ساتھ اس کے ہر اللیگل کام میں ملوث ہو، چاہے وہ بچوں اور لڑکیوں کی اسمگلنگ ہو یا 2 نمبر اسلحہ اور سفید پاؤڈر کی بات ہو۔ اب کی بار وہ چونکی تھی اور اس کا چونکنا سلطان نے بھی نوٹ کیا۔ یہ سب تجھے کس نے بتایا؟ اجمل پٹھان نے۔ سنا وڑائچ کے مال کو ہر چیکنگ پوسٹ سے بحفاظت نکالنا صرف تمہارا کام ہے اور یہی بات مجھے متاثر کر گئی۔ تم جانتی ہو جہانہ آج کل بہت سختی ہوئی ہے، آرمی اس دفعہ خود پاکستان کے اندر کے حالات کا جائزہ لیتی ایکشن لے رہی ہے، اور پچھلے ایک ماہ سے مجھے مال بھجوانے میں کچھ مشکل آ رہی ہے اور میں بنا کسی کی نظروں میں ہر کام کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان سگریٹ کو جوتے سے مسل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وڑائچ کو چھوڑنا پڑے گا پھر تو، وہ بڑبڑائی مگر اس کی آواز سلطان کے کانوں تک بخوبی پہنچ گئی۔ اسے چھوڑنے کا انعام بھی دوں گا اور اسے ڈبل پیسہ ملے گا۔ سلطان کے لالچ دینے پر اس کی آنکھیں چمکی۔ ٹھیک ہے سلطان، پر تم کبھی مجھ سے فراڈ نہیں کرو گے ورنہ جہانہ اگر کام آ سکتی تو کام بگاڑ بھی سکتی ہے۔ اس کے انداز میں وارننگ تھی۔ اور سلطان اپنے فائدے کو کبھی لات نہیں مارتا، بے فکر ہو۔ سلطان نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا، اس نے کچھ نوٹس کے آگے ٹیبل پر رکھ دیے۔
ذکی سلطان سے ملنے کے لیے بالکل تیار تھا، مگر اجمل پٹھان نے اسے کال کر کے آنے سے منع کر دیا۔ سلطان ابھی دبئی چلا گیا، واپسی 10 دن کے بعد ہوگی، اب تمہیں انتظار کرنا پڑے گا ذکی۔ اجمل پٹھان کی بات ذکی کو بدمزہ کر گئی۔ اوکے ٹھیک ہے۔ کال بند کر کے اس نے وڑائچ کا نمبر ملا۔ کیا بنا ذکی؟ وہ چھوٹتے پوچھنے لگا۔ سلطان پاکستان سے باہر، اب 10 دن لگ سکتے ہیں اس سے ملنے کے لیے، تب تک تم اپنا کام کرو۔ ابھی رات تک تو پاکستان میں تھا وہ، ضرور کسی ڈیل کی وجہ سے گیا ہوگا۔ ہاں، کیونکہ اگلے ماہ دبئی میں صحرائی کی عمل ریس ہے، اور تمہیں پتہ ہے اس ریس کے لیے بچے اور لڑکیاں چاہیے ہوتی ہیں، جو اس بار سلطان فراہم کرے گا۔ ذکی کے پاس ساری انفارمیشن تھی، کیسے تھی تو وڑائچ بھی نہیں جانتا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر مجھے اب ویٹ کرنا پڑے گا۔ وڑائچ کے کہنے پر ذکی نے فون بند کر کے بیڈ پر اچھالا۔ جو بھی کرنا ہے اس 1 ماہ کے اندر کرنا ہوگا۔ کی چل رہا ذکی صاحب؟ سانو بھی دس دیو، سانو تو سسپینس ماریا پیا جے۔ جب وہ کچن میں عدن ناشتے ٹیبل پر لگوا رہی تھی، اقرب کرسی کی سیٹ کے بیٹھ کے اور نظریں اس پر مرکوز کر دی، جو خفا خفا اسے اپنے دل کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ عدن اس کی اس طرح دیکھنے پر پسند ہونے لگی۔ خانسامہ کے جانے کے بعد اقرب اٹھ کر اس کے پاس چلا، جو فریج سے جوس نکال رہی تھی۔ کیا ناراض ہو؟ جگ اس کے ہاتھ سے پکڑ کر شیلف پر رکھا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر استفسار کیا۔ آپ کو اس سے کیا؟ انداز کو نہ روٹھا سا تھا۔ کیا کہا؟ مجھے کیا؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے یار تمہاری اس گریز سے۔ تو وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی۔ تو یہ کہ مان جاؤ پلیز، کیا جان لوگی؟ بوجھل آواز میں کہتا اپنا سر اس کے سر کے ساتھ ٹکرایا۔ عدن نے گھورتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کرنا چاہا، مگر وہ اور قریب ہو گیا۔ آپ پھر سے تنگ کریں اقرب؟ اب صلح ہوگی، اب تو تنگ کر سکتا ہوں نا؟ مسکراتے لہجے میں کہا کہ آپ کو کس نے کہا صلح ہوگی ہے؟ وہ اس کے ہزار سے نکل کر جگ شیلف سے اٹھا کر ٹیبل پر رکھا۔ تو کیا نہیں ہوئی؟ ویسے بھی عدن، اگر تم انصاف کرو تو قصور تمہارا بھی تھا، تم نے مجھے روکا کیوں نہیں تھا؟ لبوں پر مسکراہٹ، آنکھوں میں شرارت۔ عدن نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا، پھر جب بات سمجھ میں آئی تو سر پٹا کر سرخ ہوتی چہرہ جھکا کے اقرب کہکا لگا کے۔ وڑائچ کو جب جہانہ کی سلطان کے ساتھ کام کی خبر ہوئی تو پہلی فرصت میں اس کے پاس ہے۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو جہانہ؟ شاید وہ بھی بے یقین تھا۔ جہانہ نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ جہانہ کو جہاں فائدہ نظر آئے گا وہی جائے گی وڑائچ، تو بھی تو یہی کرتے ہو نا؟ ہاں، پر میں بھی تو تمہیں فائدہ دے رہا ہوں، ہر فائدے میں صرف 10%، اور وہ سلطان 40% دینے کو تیار ہے۔ میں تو کہتی تو بھی سلطان سے ہاتھ ملا لے، فائدے میں لے گا۔ اپنے بھڑکیلے دوپٹے کے پلو کو ہاتھ میں جھلاتی وہ وڑائچ کو غصہ دلا دی۔ تم جانتی ہو کہ سلطان ہمیشہ میرا دشمن رہا، اس کی وجہ سے اجمل پٹھان کے ساتھ میری لڑائی ہوئی، اور تم کہہ رہے ہو کہ اس کے لیے کام کروں؟ غصہ کاہے کا ہوتا ہے میرے لال، میں تیرا کام بھی کر دیا کروں گی اور اس کا بھی، تو ٹینشن فری ہو جا۔ میرے شکر پاڑے۔ جہانہ اس کی رنگت کو لو دیتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ سلطان تم ایسا کرنے دے گا؟ ارے سلطان سے ڈرتی ہے میری جتی؟ جہانہ کی اپنی ٹور ہے، مجھے لوگوں کو انگلیوں پر نچانا خوب آتا ہے۔ اس کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا، جس پر وڑائچ متاثر ہوتا مسکرا دیا۔ ارے او شبو، وڑائچ سائیں کو کوئی ٹھنڈا ونڈا پلا، اٹھتے ہوئے شبو کو کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ عدن کو شاپنگ پر جانا تھا، اقرب گھر نہیں تھا، اس لیے اس نے صدف آپا کو کال کر کے بلایا، ساتھ ان کے بیٹے احمد اور اسد بھی چلے آئے۔ ممانی جان، ہمیں آئس کریم کھلائیں۔ مال کے اندر داخل ہوتے وہ دونوں آئس کریم کے شور میں جانے لگے۔ عدن بہلا پھسلا کر جیسے تیسے اپنی شاپنگ مکمل کی۔ صدف آپا نے اپنے گھر کی گروسری کی خریداری کرنی تھی، ان تینوں کو جانے کا کہہ دیا تو عدن ان دونوں کے ساتھ لیے آئس کریم بار چلی گئی۔ تم دونوں یہاں اپنی اپنی پسند کا فلیور آرڈر کرو، میں شاپنگ بیگ گاڑی میں رکھا ہوں، ذرا دھیان سے اوکے۔ ان کو گلاس پال کے پاس والے ٹیبل پر بٹھایا، دونوں نے سر اس بات میں ہلایا۔ عدن مال کے باہر کھڑی گاڑی کے پاس آئی اور شاپنگ بیگز گاڑی کے اندر رکھ دیے۔ جب وہ کچھ دیر بعد واپسی کے لیے پلٹی تو ایک فقیر اچانک اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ اللہ کے نام پر کچھ دیتی جاؤ، اللہ تمہیں ہمیشہ سہاگن رکھے، آباد رکھے۔ بنا فقیر کی دعاؤں پر غور کیے پریشانی سے تو دیکھتی اپنے بیگ سے پیسے نکالنے لگی۔ یہ لو بابا۔ لال نوٹ نکال کے اسے پکڑا اور احمد اور اسد کی طرف دیکھنے لگی، جو گلاس وال کے اس پار بیٹھے آئس کریم کھا رہے تھے۔ اللہ تمہیں بھی اس طرح کے بچے دے، آمین۔ وہ فقیر اس کی نظروں کے تعاقب میں اسد لوگوں کو دیکھتا ہوا اپنے ذہن کے مطابق دعا دینے لگا، جس پر عدن گڑبڑائی۔ پھر اس نے کچھ گھور کر اس فقیر کو دیکھا اور پھر ان کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جب وہ ڈھیر سارے فقیر اللہ قصہ تو پھر دوبارہ رپیٹ نہیں ہوا بھلا؟ مطلب پہلے بھی ایک کڑی تے فقیر سی۔ جب وہ ڈھیر سارے شاپنگ بیگز پکڑے گھر آئیں تو اقرب چوہان کو لاؤنج میں بیٹھے پائے۔ دیکھو تو گھر میں بیٹھے اتنا نہیں ہوا کہ بیوی کی شاپنگ کروا لاؤ، صرف آپا نے گھورا جو احمد اور اسد کو پیار کر رہا تھا۔ کچھ ضروری کام تھا؟ دوسرا آپ کی بھابھی صاحبہ نے ہم سے ذکر ہی نہیں کیا، ورنہ ہر کام کو لات مار کر ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ وہ عدن کو دیکھتا ہوا بولا، جو صوفے پر بیٹھی ہیل سے پاؤں ہاتھ کری تھی۔ شوہر ہو اس کے، بن کہے ہر ضرورت پوری کرو اس کی، اس چیز کا تمہیں خیال ہونا چاہیے کہ اسے کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ صدف آپا سے سرزنش کرتی بولی۔ آہو انہوں نے ہام تے ہون تو رے۔ کچن کی طرف چلی گئی۔ اقرب نے عدن کو دیکھا جو چپ سی بیٹھی اپنے پاؤں دبا رہی تھی۔ اقرب اٹھ کر اس کے قریب آیا، اس کے پاؤں سے ہلانے لگا۔ یہ کیا کریں آپ؟ چھوڑیں۔ وہ جلدی سے اپنے پاؤں سمیٹ گئی۔
جب شوہر تھک کر آتا ہے تو بیوی اس کا خیال کرتی ہے. اب تمہارے پاؤں ہیل کی وجہ سے درد کریں تو کیا میں اپنے ہاتھوں سے ان کو نرمی نہیں بخش سکتا؟ بہت نرم اور میٹھا لہجہ تھا. عدن کتنی دیر سے دیکھے کہ پھر زیادہ کو آتے دیکھو جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی. عدن جاؤ فریش ہو کر آؤ، خان صاحبہ نے ڈنر ریڈی کر لیا. صدف آپا نے کے کہنے پر وہ سر ہلا کر اپنی کمرے کی طرف بڑھ گئی. اقرا تم بھی آ جاؤ. احمد رسد چلو منہ ہاتھ دھو کر آؤ تم دونوں بھی. اور ہاں احمد، میرے بیگ میں تمہاری الرجی کی ٹیبلٹ ہے، وہ یاد سے کھا کر آنا. صدف آپا تینوں کو کہتی پھر سے کچن کی طرف پلٹ گئی. کوئی گلے خراب دی ہے تو میں نے بھی دے دے، میرا بڑا گلا خراب ہوا ہے، میں بھی کھانسی والا سیرپ پی کے بیٹھی ہوں گندا سا. مجھے نہیں کھانی وہ. احمد نے منہ بسورا. کیوں نہیں کھانی؟ آؤ میں کھلاتا ہوں آپ کو. کہاں ہے آپ کی ماما کا بیگ؟ وہ بیگ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر صوفے پہ پڑا ہینڈ بیگ پکڑ کر اس کی ٹیبلٹ ڈھونڈنے لگا، مگر جو چیز اس کے ہاتھ لگی وہ اس کے چونکنے کا باعث بنی تھی. ٹھیک ہاتھ لگ گیا. وہ تیز تیز قدموں سے اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچی تھی. موبائل سے ٹائم کی طرف دیکھا جہاں انوار صدیقی کو دیا کہ ٹائم پورا ہو گیا تھا، تبھی اسے آتا دکھائی دیا. اتنی دیر؟ تمہیں یہاں میرے پہنچنے سے پہلے موجود ہونا چاہیے تھا. وہ غصے سے تیز لہجہ اختیار کر گئی. تمہیں تو پتہ ٹریفک کا مسئلہ. اچھا زیادہ مجھے نہیں سننا، لاؤ دو مجھے جو پاپا نے بھیجا. اس کی بات کاٹتی ادھر دیکھتی بولی تو انوار صدیقی نے اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا پیک اسے تھما دیا. کیا تم اس چیز کو اس تک پہنچا سکتی ہو؟ انوار صدیقی کی بات پر ایک تمسکر بھری مسکراہٹ اس کے لبوں پر چمکی. تم شاید ابھی ہائمہ رائے سے واقف نہیں ہو صدیقی. اپنے دشمن کو اس کے بل میں جا کر مارنے کا اپنا ہی مزہ ہے. اس کی بات پر انوار صدیقی بھی مسکرائے. اوکے میں چلتی ہوں، کہتے ہوئے واپسی کو چل دی. ہاں ہائمہ رائے اتنی زندہ پھری جا رہی ہے. تو نالے کہہ رہے تھے ہائمہ رائے کا بیاہ ہو گیا. دوریدن نے بی جان اور شہناز بیگم سے بات کر کے موبائل اقرب کو تھما دیا، خود اس کے لیے کافی بنانے لگی. آپ لوگ زیادہ سے زیادہ دعا کریں گے تو پھر ہی ہم آپ لوگوں کے لیے آنے تک خوشخبری کا ارینج کریں گے نا. اقرب نے مسکراتے ہوئے عدن کی طرف دیکھا جس کی بات کا مطلب سمجھتی سرخ ہو گئی تھی. اقرب بات مکمل کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا. پتہ ہے ماما کیا بات کر رہی تھی؟ اقرب کے سوال پر وہ سٹ پٹا کر رہ گئی، کیونکہ جو بات شہناز بیگم نے اقرب سے کی تھی وہ اس سے بھی کی تھی. آپ یہ کافی لینا. وہ جب بھی میں رومانٹک موڈ میں آتا ہوں تو میری توجہ کھانے پینے والی چیزوں کی طرف کیوں مبذول کرواتی ہوں؟ اقرب اس کی بات پر بد مزہ ہوتا بولا تو عدن مسکرا دی. آپ تو ہر وقت رومانٹک موڈ میں ہی ہوتے. فائدہ میرے اکیلے کا رومانٹک موڈ میں آنے کا؟ موڈ تو تمہارا ہی دیکھنا پڑتا ہے. میں نے سنا تھا فوجی بہت رومانٹک ہوتے ہیں، آج دیکھ بھی لیا. وہ روانی میں بولتی سے چونکا گئی. تمہیں کس نے بتایا کہ میں فوجی ہوں؟ اقرب نے سنجیدہ انداز پر کھٹکی. وہ صدف پاپا نے. آپ کو برا لگا کیا؟ ارے بالکل بھی نہیں میری جان، میں تو خود تمہیں اپنے پروفیشن کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، پر کبھی فرصت میں. تو میری بیوی اور میرا لباس، تمہیں تو سب پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارا شوہر کیا کرتا ہے اور کیا نہیں. اقرب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے کہا تو مسکرا دی، ورنہ تو وہ ڈر گئی تھی کہ شاید اسے برا لگا تھا اس کا اس طرح سب جاننا. اچھا اقرب صاحب ہی فوجی ہے. اچھا تو ہم کیا بات کر رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں، بہت ٹائم ہو گیا، سو جانا چاہیے. اٹھ کر بیڈ پر آ کے اقرب نے پیس کی پیروی کی. ایک تو یار تم سوتی بہت ہو. کہاں سوتی ہو اقرب؟ وہ لیٹتے لیٹتے اٹھ بیٹھی. رات کو شاید تمہیں کسی نے بتایا نہیں، رات سونے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے. اقرب نے اسے اپنے قریب کیا. شاید آپ کو علم نہیں کہ رات سونے کے لیے ہی ہوتی ہے. وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور ہٹانے لگی. وہ تو شادی سے پہلے ہوتی ہے. اقرب نے آنکھ دبائی تھی، وہ سرخ ہوتی آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ گئی. اچھا ایک بات تو بتاؤ. کیا؟ تمہیں بچے کیسے لگتے ہیں؟ اقرب کی بات پر وہ آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھنے لگی جو پہلے کے برعکس کچھ سنجیدہ تھا. آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں بچے کے متعلق اب سوچنا چاہیے. اقرب نے غور سے اس کے شرماتے رخ کو دیکھا. سو جائیں آپ. نہیں پہلے بتاؤ، اگر تم ابھی بچوں کی ذمہ داری میں نہیں پڑھنا چاہتی تو ہم ویٹ کر لیں گے. عدن نے اقرب کی بات پر سر نفی میں ہلاتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر چھپا. مجھے بچے بہت پسند ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ اقرب نے مسکراتی آنکھوں سے دیکھا کہ اب آپ سو جائیں. اس کے کہنے پر اقرب ہنسا. آپ کے اس اقرار کے بعد اب نیند تو نہیں آئے گی، اس لیے اب آپ کو میرے موڈ کا خیال کرنا پڑے گا. اقرب نے لائٹ آف کر کے اس کے گرد اپنا ہزار تنگ کر دیا. مجھے میجر رضا سے ملنا ہے. مرتقی یزدانی سیدھا اس کے ہیڈ کوارٹر آیا. میجر رضا چوہان اس وقت بیزی ہیں. چوکیدار کی اطلاع پر وہ گہرا سانس بھرتا انتظار کرنے لگا، اور پھر 15 منٹ کے انتظار کی مشقت کے بعد اس اندر بلا لے گئے. کیپٹن مرتقی، آپ سے جب کہا تھا کہ مشن کے دوران آپ مجھ سے نہیں مل سکتے تو پھر آپ. اقرب چوہان نے سخت نظروں سے دیکھا. سوری سر، اصل میں ایک خبر ایسی تھی کہ مجھ سے رہا نہیں گیا. کیا؟ میجر اقرب رضا نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا. اچھا اقرب چوہان رضا، کرت کھٹک کے بارے میں بات کرنی تھی. کون کرت کھٹک؟ اقرب کی سواریہ نظریں اس کی طرف اٹھی تھی. انوار صدیقی کے لیے کام کرتی ہے، آرمی سے کچھ انفارمیشن چاہتی ہے اور اس کا اگلا ٹارگٹ میں ہوں. تو نظر رکھو اس پر اور ساتھ کو ٹارگٹ بننے کی بجائے اسے اپنا ٹارگٹ بناؤ. اقرب چوہان کی بات پر جو اشارہ تھا وہ سمجھتا ہوا سر ہلا گیا. ہائمہ رائے کا کچھ پتہ چلا؟ اقرب چوہان کے پوچھنے پر مرتقی نے اب تک کی حاصل کی ساری معلومات اس کے گوش گزار کی. اس رات ہائمہ رائے مر گئی تھی یا بچ گئی تھی، اس رات سے پردہ صرف ایک شخص اٹھا سکتا ہے اور وہ ہے باری. پر اس کو ڈھونڈنے میں ہم ابھی تک ناکام ہیں. باری؟
अकरब ज़ेर बड़बड़ाया, फिर उठता हुआ विंडो के पास आ खड़ा हुआ। बारी इस रात वहाँ गया तो था, पर क्या जिंदा वापस आया ये भी किसी को नहीं पता। मुर्तकवी भी उठ खड़ा हुआ। तुम हायमा राय को फ़िलहाल छोड़ो, अनवार सिद्दीकी का पता लगवाओ और असल शक्ल कौन सी अनवार सिद्दीकी की ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि बारी को जो अनवार सिद्दीकी मिला था वो कोई और था। अदन को तंग करने वाला अनवार सिद्दीकी और था, और कुरत खट्टक के साथ जो तस्वीर में देखा वो कोई और था। मुझे असल वाला अनवार सिद्दीकी चाहिए। ओके, मैं 2 दिन तक पता लगवाता हूँ। मुर्तकवी ने गौर से सल्यूट मारता बाहर चला गया, जबकि अकरब चौहान की पुरसोच नजरें हायमा राय की तस्वीर पर उलझ गई। चलो मेजर साहब, कड्डो कोई फैसला। आज अकरब चौहान की सालगिरह थी। ये बात दुर्योधन को सदफ आपा से मालूम हुई और वो अकरब को सरप्राइज़ देने का सोचती मुस्कुराती हुई सदफ आपा से मिलकर प्लान बनाने लगी। जब तक पापा ज़िंदा थे वो हर साल अपनी बर्थडे में बहुत बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करता था, मगर 5 साल हो गए पापा की डेथ को। इसके बाद तो बिल्कुल बदल कर रह गया। ये तो तुम शादी के बाद फिर से पहले जैसे पुराना अकरब जाग गया है, और मैं भी यही चाहती हूँ कि अकरब फिर से अपनी हर खुशी को सेलिब्रेट करे, बिल्कुल पहले की तरह। वो मुस्कुरा कर रज़म से बोलती सदफ पापा को खुशी से निहाल करके। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आज की रात तुम इसके लिए कुछ स्पेशल बनाओ। कल का दिन हम सब मिलकर इसके लिए स्पेशल बनाएंगे। सदफ पापा की बात पर एग्री होती सामान की लिस्ट बनाने लगी। फिर ड्राइवर को लिस्ट थमाई, मगर कुछ सोचकर इसके साथ खुद भी चलती। वो अकरब के लिए गिफ्ट पसंद करती, तभी कोई लड़की इसके पास आकर खड़ी हुई। अदन एक सरसरी से नज़र इस पर डाली, फिर अपनी तवज्जो गिफ्ट पर मबसूल की और शॉपकीपर को पैक करने का कहकर बैग से पैसे निकालने लगी। ओ, तो शौहर के लिए घड़ी पसंद की जा रही है। वो लड़की वॉच को पकड़ते हुए मुस्कुरा कर बोली। जी, आप कौन? अदन ने छंबे से इसके बेतकल्फाना अंदाज को देखा। ये सवाल अपने शौहर से पूछना, बहुत तफसील से जवाब देगा तुम्हें। क्या मतलब? वो ना समझी। हायमा राय को जानती तो नहीं होगी तुम? वो बालों को एक अदा से पीछे करती अदन को हैरानगी में मुब्तला करके उसे पहचानने की नाकाम कोशिश करने लगी। कौन हायमा राय? वेल, ये तो बारी बता सकता है तुम्हें कि हायमा राय कौन है और तुम्हारे शौहर का इससे क्या रिश्ता है। इसकी बातों में कुछ राज था जिसको दुर्योधन समझने की नाकाम कोशिश करती, पेमेंट करती, वहाँ से चलती। और की चल रहे सानू घूमन के लिए छपाई जा रहे उन्हें हायमा राय देखो ला गई। अरे मिसेस अकरब चौहान, इतनी जल्दी भी क्या जाने की? वो आगे बढ़कर इसका रास्ता रोकी। आखिर आप हो कौन और मुझे तंग करने का मकसद? अब की बार अदन छंछला कर कह उठी, जिस पर वो मुस्कुराई। ये भी जाकर अपने शौहर से पूछना, क्योंकि वो बेहतर बता सकेगा। आपका मेरे शौहर के साथ क्या ताल्लुक़ है? ये भी अपने शौहर से पूछना। इसके चेहरे पर पूरी स्टारियत भरी मुस्कुराहट चमक रही थी। हायमा राय हो आप? ये बारी से पूछना। अब ये बारी कौन है? अदन चिढ़ गई इस फजूल सी बहस से। बारी? अरे तुम्हें नहीं पता? कमाल है, कैसी बीवी हो, अपने शौहर के निकनेम को भी नहीं जानती तुम। अल्लाह, अकरब साहब बारी। वो तंजन मुस्कुराती वहाँ से चल दी, जबकि अदन हैरान परेशानी से इसकी पुश्त को तकती रह गई। घर आकर भी अदन कुछ परेशान सी इस लड़की के बारे में सोचती रही, और रात को जब अकरब आया तो वो चाहने के बावजूद भी इस लड़की का जिक्र अकरब के सामने ना कर सकी। क्या बात है अदन, कुछ परेशानी है क्या? अकरब इसके चेहरे को उतार चढ़ाव को देखता पूछने लगा। नहीं तो, वो सरनफी में हिलाती मुस्कुराई। थोड़ा फिटे मुझे मसला दोनों गाल करके क्लियर कर ला। डिनर में आज सब कुछ मेरी पसंद का बना। क्यों, तुमने अपनी पसंद का भी कुछ बनवा लेना था? फ्रूट राइफल से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए कहने लगा। क्यों, तेरी इज्जत नहीं बची? हद होगी। क्या पता जो आपकी पसंद हो वही मेरी भी हो। ओह माय गॉड, तो फिर बहुत अच्छी बात है ये तो। आज कल भी मेरी पसंद का पहना। क्यों? अकरब के लबों पर शरारती मुस्कान थी, जैसे वो सब जानता हो कि आज इसे स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है। वैसे ही आज मौसम अच्छा था, रेड कलर पहन लिया। वो कंधे उचकाकर बोलती पानी पीने लगी। मेरे दिल का मौसम भी आज बहुत अच्छा है। लहजा मानी खेजता। वो तो हमेशा ही अच्छा होता है। आप जाकर कमरे में आराम करें, मुझे सदफ आपस से कुछ काम है, मैं इनको कॉल करके आती हूँ। वो मुलाजमा को बर्तन उठाने का इशारा करती ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। अकरब ने पूरी सोचना जो इसकी पुश्त को देखा। इसे अदन के अंदाज़ कुछ मशकूक से लगे। आज मेरा बर्थडे है शायद, सरप्राइज़ के चक्करों में। वो मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। चक्कर तो यही सी। इसने किराए पर बंधी घड़ी की तरफ देखा, जहाँ रात के 11 बजे थे। वो एक नज़र बंद होती गाड़ी पर डालकर गहरा सांस भरता मोबाइल निकाल कर नंबर मिलाने लगा, ताकि घर से दूसरी गाड़ी मंगवा सके। तभी इसकी आंखें किसी गाड़ी की तेज़ रोशनी से चंधिया गई थी। आंखों के आगे हाथ रखता हुआ खुद को इस गाड़ी की हेडलाइट से बचाने लगा। इस गाड़ी का दरवाज़ा खुला और अंदर से पहले 2 गार्ड्स निकले। फिर वो तीसरा वजूद निकलता अकरब चौहान को चौंका गया। हमेशा की तरह इस बार भी ब्लैक लॉन्ग ओवरकोट में मलबूस हाथ और चेहरे को ब्लैक मास्क में छुपाए सर पर हुड पहने इसके सामने आ खड़ा हुआ था। हमारी तरफ से तुम्हारी सालगिरह का तोहफा। बारी एंड मेजर अकरब रज़ा चौहान, इनमें से एक गार्ड बोला। अकरब ने इस ब्लैक हुड वाले की तरफ देखा, जिसने पिस्टल का रुख इसकी तरफ किया था। अकरब बिना किसी खौफ और डर के इन तीनों की तरफ देखने लगा। फिर पलक झपकते अकरब ने पुट्टी दिखाते हुए ना सिर्फ एक को किक लगाकर पिस्टल नीचे फेंका, बल्कि इस ब्लैक हुड वाले इंसान को अपने शिकंजे में लेता अपना पिस्टल इसके सर पर तान दिया। तुम लोगों की
کوئی بھی ہوشیاری اس کا سر پھوڑنے کا باعث بن سکتی ہے۔ اکرم نے دونوں کو اس پر پسٹل تانے دیکھ کر وارن کیا، پھر اس وجود کی طرف نگاہ کی جو خود کو چھڑانے کی پوری کوشش میں لگا ہوا تھا۔ اب تمہارا کھیل ختم، اس رات باری کے ہاتھوں تو بس نکلے تھے تم، پر اب اکرم چوہان کی گرفت سے خود کو نکال نہیں پاؤ گی۔ اکرم نے اسے گاڑی کے بونٹ پر پٹکا تھا، تبھی اس کے جیب میں پڑا موبائل بجنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ عدن کی کال ہے، اس لیے اگنور کرتے اس کے چہرے سے ماسک اتارنے کے لیے ابھی ہاتھ بڑھائے تھے کہ اس کے کانوں میں عدن کی آواز پڑی، اکرم، اکرم پلیز مجھے بچائیں، پلیز۔ موبائل کی لاؤڈ سپیکر سے آتی عدن کی آواز سے جھنجھوڑ کی۔ اکرم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک گارڈ کے ہاتھ میں موبائل تھا جس کے سپیکر سے عدن کی آواز آتی، اکرم پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں، پلیز اکرم آ جائیں پلیز۔ اب کی بار بار رو پڑی تھی، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی زندہ رہے تو چھوڑ دو اسے، ورنہ۔ اس نے موبائل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اکرم کی گرفت خود بخود اس وجود پر ڈھیلی پڑی تھی، وہ وجود جھٹکے سے خود کو اسے چھڑواتا گاڑی کی طرف آیا تھا۔ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا نا تو تم سب کی لاشیں بچھا دوں گا، یہ تم لوگوں کی بھول ہے کہ تم لوگ میری بیوی کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو۔ اکرم نے سخت لہجہ اختیار کیا، ہماری اس سے کوئی دشمنی نہیں، اس لیے گھر جاؤ، وہ سیو ہے۔ وہی گارڈ بولتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا، پھر اکرم کی طرف دیکھتے دیکھتے وہ لوگ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اکرم نے موبائل نکالا، جہاں عدن کی مسڈ کال تھی، وہ پھرتی سے اسے کال ملاتا ٹیکسی میں بیٹھتا گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، جہاں عدن صوفے کے پاس زمین پر بیٹھی رونے میں مشغول تھی۔ عدن، وہ اس کے قریب بیٹھا جو اسے دیکھتے اس کی گلے لگ گئی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس کی پیشانی چوم کر اس کے آنسو صاف کیے۔ ہاں، روتے ہوئے سر ہلایا۔ شکر ہے میری جان نکل گئی تھی عدن، میں ہر محاذ پر ہر حال میں لڑنے کا حوصلہ رکھتا ہوں، مگر تمہارے معاملے میں خود کو بے بس تصور کرنے لگا ہوں۔ میں اپنے پروفیشن میں اپنی فیملی کو نہیں لانا چاہتا تھا، مگر آج پہلی بار وہ لوگ میری فیملی میرے گھر تک پہنچ گئے، جو میرے لیے ناممکن سی بات ہے کہ ایسا کیسے ہو کیسے سکتا ہے۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر خود باہر جانے لگا تاکہ چوکیدار سے گارڈ سے ساری جانچ پڑتال کر سکے وہ لوگ اتنی ہائی سیکیورٹی کے ہوتے اس کے گھر تک اور عدن تک کیسے پہنچ گئے۔ عدن کو دیکھتے اس کی پریشانی میں وہ سیدھا کمرے میں آیا تھا، اب اسے ٹھیک حالت میں دیکھ کر پرسکون ہوتا اپنے اصل جون میں واپس آیا۔ میجر اکرم چوہان کے گھر میں گھسنا ممکن تو نہ تھا، پھر وہ لوگ کیسے؟ بہت سارے سوالات اس کے دماغ میں چل رہے تھے۔ وہ عدن سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، مگر اس کی حالت کا اندازہ لگاتا سب کینسل کرتا مین گیٹ پر آیا۔ پر ان سے ملنے والی اطلاع پر وہ چونکا۔ سر ہم سب گیٹ پر ہی تھے، کوئی مشکوک افراد اس طرف نہیں آیا، بس بیکری والے، ایک لڑکا اور لڑکی تھے، وہ بھی جسے عدن بی بی نے کیک کا آرڈر دیا ہوا تھا۔ وہ کیک کی ڈلیوری کرنے آئے تھے، لڑکے کو ہم نے روک لیا، لڑکی کو جانے دیا، 5 منٹ بعد وہ لڑکی واپس آ گئی۔ ان سب کے دوران اندر کیا ہوا ہمیں نہیں پتہ، گارڈ اور سیکیورٹی کیمرے اپنی اپنی جگہ پر تھے، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم زندہ رہتے ہوئے دشمن کو اپنی بیوی تک جانے دیتے؟ جو بھی ہوا ان بیکری والوں کے بہروب کی وجہ سے ہوا۔ گارڈ کی بات پر اکرم جو کچھ سوچنے میں مگن تھا، سر ہلاتا سیکیورٹی روم میں گیا، کیمرے کی CCTV فوٹیج دیکھی جس میں گیٹ پر موجود اس لڑکے کی شکل تو صاف نظر آ رہی تھی، مگر لڑکی کیپ میں سر جھکائے اندر جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں پڑی انگوٹھی اکرم کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی۔ ہمارا زندہ؟ حیرت ہی حیرت تھی۔ ہیلو باری صاحب، تسی تے ہمارا آئے دا کوئی چلیسواں بھی کرائے بیٹھے سی، وہ تو زندہ نکل آئی۔ مرتقوی یزدانی اور کرت کھٹک رات کے اس وقت کافی شاپ میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ جب کرت کھٹک کے سیل پر انوار صدیقی کی کال آئی، وہ ایک نظر مرتقوی یزدانی پر ڈال دی، کال بند کر کے۔ کس کی کال تھی کرت؟ مرتقوی اس کے چہرے کے تاثرات کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، کسی دوست کی کال تھی، تمہارے ہوتے ہوئے اس ٹائم کسی کی کال سننے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ وقت صرف ہمارا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی پیار سے اپنا لمس چھوڑ کے، تمہاری یہی باتیں مجھے دیوانہ بنا رہی کہ اب ایک پل کی جدائی بھی بڑی جان لیوا لگ رہی ہے، میرا دل تو اب مجھے شادی پر اکسانے لگا۔ اگر وہ داؤں کی کھلاڑی تھی تو مرتقوی یزدانی باتوں کا بہترین کھلاڑی تھا، 2 آنکھیں مسلسل ان پر نظریں گاڑے بیٹھی تھی، وہ دونوں اس چیز سے اکثر انجان تھے۔ تو روکا کس نے؟ کر لو شادی۔ تو دو پھر ایڈریس اپنے گھر کا، کل ہی اپنے گھر والوں کو بھیجتا ہوں میں۔ وہ فوراً سے پیشتر راضی ہوا۔ ابھی اتنی جلدی بھی کیا مرتقوی، ابھی تو پوری زندگی شادی کے لیے پڑی ہے، تم پہلے مجھے اپنے گھر والوں سے تو ملواؤ۔ کرت نے کہتے ہوئے اپنا موبائل پر آئے میسج کو پڑھا، کوئی تم پر فوکس کر کے بیٹھا، جتنی جلدی ہو سکے اپنا کام کرو، نکلو یہاں سے۔ میسج پڑھ کر موبائل کو ہینڈ بیگ میں رکھا اور مرتقوی کی طرف متوجہ ہوئی، جو کہہ رہا تھا گھر والوں سے بھی ملواؤں گا، کل یا پرسوں لے کر چلتا ہوں تمہیں۔ اوکے، مجھے کال پر بتا دینا تاکہ میں تیاری کر لوں، آخر پہلی دفعہ ان سے متعارف ہونا ہے۔ کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے وہ آخری گھونٹ بھرتے ہوئے بات ختم کی۔ اچھا میں چلتی ہوں، پھر ملتے ہیں۔ اٹھ کھڑی ہوئی، باہر تک تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں میں۔ پیسے نکال کے ٹیبل پر رکھتا، وہ بھی اس کے ہم قدم ہو گیا، جو باریک بینی سے ارد گرد کا جائزہ لیتی اپنی گاڑی میں بیٹھی کافی بار سے کچھ فاصلے طے کر کے گاڑی روک دی۔ بیک مرر سے اس وجود کو اپنی طرف آتے دیکھتی گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ کیا بنا؟ آنے والا سراپا سوال تھا۔ آج سے ٹھیک 10 دن بعد اس راستے سے سلطان نے اپنا مال دبئی پہنچانا، اس راستے کی ساری سیکیورٹی میجر اکرم چوہان کے ذمے ہے، اور مرتقوی یزدانی بھی میجر اکرم کے ساتھ ہے کیونکہ دونوں سگے بھائی ہیں۔ کرت نے اب تک کی ساری انفارمیشن اس کے گوش گزار کر دی۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات، انوار صدیقی خوش ہوا۔
مرتقی یزدانی کو مجھ پر شک ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ لوگ انوار صدیقی کی اصل شکل تلاش کریں۔ قرت کی بات پر کہکا لگا گیا، اور اس تلاش میں بری طرح ناکام ہوں گے، کیونکہ انوار صدیقی اصل میں تو خاموش قرت کھٹک قرت ڈارلنگ، تم نے شاید سنا نہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ انوار صدیقی کی آنکھوں میں شرارت صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ قرت مسکرا دی، تے مینوں پڑھی ہوئی نوں نا انہوں نے ششو پانجے دے وچ پا دیتا کہ میں تو پہلے پڑھیا بھی ہے لیکن میں پھر سارا کچھ بھول گئی ہوں۔ یادداشت کا چکر بابو بھیا۔ اب قرت چوہان بھی ہمارے ہاتھ میں اور مرتقی یزدانی بھی، اس لیے اب ہمیں دشمنوں سے کوئی خطرہ نہیں، بس یہ 10 دن نکل جائیں پھر نہ اکرم چوہان رہے گا اور نہ اس کا بھائی۔ انوار صدیقی کی آنکھوں میں اکرم چوہان کا انجام صاف نظر آ رہا تھا۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ آج اتنی ہی میری بس ہو گئی ہے، کمنٹ سیشن کی طرف چلتے دن ویڈیو ایڈ کریں گے۔ الطاف احمد آپ بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، بہت 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 تھینک یو ویری مچ ڈیئر الطاف احمد۔ الطاف احمد اس کے آگے بھی ہے، وہ کب پڑھیں گی؟ لیٹس سی کب پڑھتے ہیں، ابھی کچھ سوچا نہیں ہے، ابھی کس طرح سے پڑھیں گے، کب پڑھیں گے ابھی یہ نہیں سوچا۔ اور ابھی فی الحال میں ایک ریکارڈنگ نہیں کر پا رہی، ایک نامہ نہیں ریکارڈ کر پا رہی، تو دوسرا تو میرے لیے سوچنا بھی حرام ہے آج کل۔ میں شدید ویلی ہوں گی نا پھر سوچیں گے۔ ایمن نور اللہ آپ کو ذہنی سکون دے، باقی آواز بڑی پسند ہے مجھے، بس آپ کی آواز ہونی چاہیے۔ تھینک یو دیکھو میرے ورڈ بھی پسند لاؤ پہ۔ تھینک یو ویری مچ ڈیئر ایمن، بہت شکریہ آپ کا۔ آمین ثم آمین۔ بس ذہنی جسمانی تے ہر پاسوں سکون دے اللہ مینوں۔ عائشہ خاتون نے دل بھیجے ہیں۔ ساجد خان زبردست ناول ہے، نو ڈاؤٹ میرے کامل زبردست ناول ہے، تھینک یو ساجد خان۔ ابو بکر شوال نائس ناول، تھینک یو ابو بکر شوال۔ اچھا آواز اگر سلو لگ رہی ہے نا تو تھوڑا سا بھی کمپرومائز کیجیے گا، میں نا میری بیٹری بہت لو ہوگی، فون کی نہیں میری اپنی ذاتی، میری تو آنکھیں بند ہو رہی ہیں نیند سے لیکن پھر بھی میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں، میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، تو اس وجہ سے نا سٹیمنا ختم ہو رہا ہے، تو میں بس میں نے کہا کر دوں کمنٹس بھی ریڈ تو کریں گے لیکن بس جلدی جلدی نا۔ نور اشرف نائس ناول آپ ہی، تھینک یو نور۔ سید جٹ نائس ایپیسوڈ، تھینک یو سید جٹ۔ میر خان ایپیسوڈ بہت ہی زبردست تھی، دھیان اور انشال بہت اچھے ہیں، تھینک یو ویری مچ ڈیئر میر خان۔ عائشہ خاتون نے دل بھیجے ہیں، عائشہ خاتون لگتا ہے آج کل پچھلے ناول سن رہی ہیں، تھینک یو عائشہ۔ میر خان زبردست ناول، مزہ آیا سن کر، اور ابھی حورب ابراہیم ایزل سب ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ ہاں جی ماشاء اللہ، حورب ابراہیم ایزل زمر شکر اللہ کا، سب بچے بالکل ٹھیک ہیں، بس اپنی اپنی ماؤں کی زندگی حرام کی ہوئی، ناک میں دم کر کے رکھتے ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں اپنی اپنی ماؤں کو۔ اللہ حافظ۔ الطاف احمد چھوٹا سا تھا بٹ پیارا ناول تھا، تھینک یو الطاف احمد۔ میں نے بھی نہیں یاد کہ چھوٹا جا کیڑا سی، اللہ جانے کیڑا سی، تو پڑھنے کی کوشش تو کر رہی ہیں لیکن رب دی رضا مجھے نہیں نظر آ رہا، لیکن تھینک یو الطاف احمد۔ لیوش سلون نے دل بھیجے ہیں۔ مہا نعیم اولڈ لیڈی کو ریچھ کی بد دعا لگ گئی۔ اچھا 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 الطاف احمد تباہ ولی اللہ سی، صحیح صحیح تباہ ولی اللہ، صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا، تے ہور کہ کرتوت ہی اداں دے سی، میری کی بد دعا لگ رہی، میں تو معصوم سی، شریف خانہ زندگی، شریف آدمی نہیں، شریف لڑکی ہوں، عورت بھی نہیں لڑکی۔ نور اشرف وعلیکم السلام، الحمدللہ، بس آج کل میرا کوئی حال نہ پوچھو کہ میں کیڑا حال دے وچ ہاں، جو مجھے کوئی پوچھتا نا میں کہتی ہوں آج کل حال و بحال ہی ہاں۔ اف آپ کا ناول بہت بہت امیزنگ ہے، میں اللہ بلیس یو، آمین ثم آمین۔ دعائیں کرتی رہے میرے لیے، مسلے ڈا کے بیٹھ جائے میرے سارے لسنرز میرے لیے کہ اللہ جی ریج دی جان چھڑا دیو، تھیسس کو تھیسس کری سپیکٹرا کو جان چھڑا دیو، تھیسس کو بھی چھڑا دیو۔ 29 لاسٹ ہے، ریج کا کام جلدی جلدی ہو جائے، ریج یہ ویکنڈ تک پورا کر کے ان کے منہ پہ مار کے آئے سب کے کہ اللہ پھڑو جڑا سانو عذاب پایا سی نا، جان چھڈو ساڈی، تو دعا کرے ریج کے لیے سارے بیٹھ کے، سارے مشترکہ آمین بھی بولیں، چلیں پہلے آمین بولیں پھر آگے سنیے گا۔ قاسم نواز نائس اینڈ اوور، پتہ نہیں وہ آگے دل بھیجیں کچھ اچھا ہی لکھا ہوگا، اسپیلنگ مسٹیک، تھینک یو قاسم نواز۔ نام عفت ندیم، نام یار ناول کے اندر ہی ہوتا ہے، سن لیا کریں پلیز،
جا کے عائشہ خاتون دل بھیجے ہیں. الطاف احمد آپ کا ہر ناول بہت بہت اچھا ہوتا ہے، آپ کے کمنٹس کے ساتھ اور بھی خوبصورت ہو جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ الطاف احمد. بشرا اعظم نائس ناول، تھینک یو بشرا. اہلیہ مبشر بیچاری رو کبھی مذاق میں 3 دفعہ نکاح ہو گیا. گال تو صحیح ہے، بات تو سچ ہے مگر بات رسوائی تھی. لیکن کوئی نہ، ہوتا ہے، چلتا ہے دنیا. ایک تو جعلی نکاح سی نا جدھر جعلی پیر ہوتے. ہائے میرے اللہ. چلے خیر، آپ لوگوں نے کہا نا سانو آج دے وچ ہائے ہلائی سنائی گئی ہے، تو یہاں پہ کمنٹ سیکشن اختتام کو پہنچے. مجھے اجازت ہے، میں چلتی ہوں، میری بس ہو گئی ہے، نہیں تو میں نے اتنے خوش ہو جانا جی. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں بہت 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 سارا یاد رکھیں مجھے. جلدی ملیں گے اس کی لاسٹ پارٹ کے ساتھ. اگلا میرا خیال لاسٹ ہی ہوئے گا. اللہ حافظ جی.